امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹے روز بمباری شہری انفراسٹرکچر کو نشانے پر لے لیا۔ ایران کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 2 افراد زخمی۔ بندر عباس میں حملے سے پل تباہ، بمباری کے وقت گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ مواصلاتی ٹاور پر حملے کے بعد علاقے کی بجلی بند ہو گئی۔ ایران شہر میں ایئرپورٹ پر حملہ، دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ صوبہ ہرمزگان کے ساحلی شہر بندر خمیر میں امریکی حملہ، پل کو نقصان پہنچنے کی اطلاع۔ اہواز، بوشہر اور قشم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے ایران میں میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس میں نگرانی اور ریڈار تنصیبات کو ہدف بنایا گیا ہے۔ عراقی شہر اربل میں ڈرون حملے کے بعد امریکی سفارت خانے کا سیکیورٹی الرٹ جاری۔ امریکی شہریوں کو عراق کا سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ ان الزامات کا مقصد قطر کو تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش ہے۔ الزامات کا مقصد ہمارے مصالحتی کردار کو نقصان پہنچانا ہے۔ قطر نہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا حصہ بنا اور نہ بنے گا۔ خطے میں امن اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ کویت کا آج 32 ڈرون کامیابی سے ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کا ہدف ملک کی متعدد اہم تنصیبات تھیں۔ ڈرونز کو تباہ کرنے کے نتیجے میں ان کا ملبہ مختلف رہائشی علاقوں میں گرا، جس سے کچھ مقامات پر مالی نقصان ہوا۔ کویتی افواج قومی سلامتی کے تحفظ اور شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت مکمل مستعد اور تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی حملوں پر سخت رد عمل، کہا امریکہ ایران میں جنگی جرائم کر رہا ہے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ کا ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانا تباہ کن ہوگا۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ہر ٹکڑا تباہ کر دیں گے، ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی وجود ہی نہ تھا۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ پھیل جائے گی۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حوثی رہنما عبد الملک الحوثی نے خبردار کیا کہ سعودی عرب یمن کے خلاف جارحیت میں شامل نہ ہو۔ ایران کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران نے آبِ ہرمز میں جہازوں کو نشانہ بنا کر ایم او یو کی خلاف ورزی کی۔ ایران پر حالیہ حملے ایم او یو کی خلاف ورزی کے باعث کیے۔ ایران کو آبِ ہرمز میں جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران تقسیم کا شکار ہے۔ کچھ ایرانی رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی جہازوں کے علاوہ سب کے لیے آبِ ہرمز کھلی ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی فوج کبھی بچوں اور شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ میناب اسکول پر حملے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ کی توانائی تنصیبات پر حملوں کی دھمکی، ایران نے جوابی حکمت عملی تیار کر لی، روئٹرز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے بجلی گھروں اور پلوں پر امریکی حملوں کی صورت میں باب المندب بند کرنے کی تیاریاں۔ ایران نے باب المندب بند کرنے سے متعلق یمنی حوثیوں کو ہدایت کر دی۔ کہا پاور پلانٹ پر حملہ کیا گیا تو باب المندب بند کر دیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق باب المندب کی بندش سے عالمی معیشت شدید متاثر ہوگی۔ امریکہ نے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملہ کیا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کی امریکہ کو دھمکی۔ کہا خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ امریکہ کو آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔
ایرانی عدلیہ کی امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی تردید، کہا ایران کی جیلوں سے کسی امریکی قیدی کی رہائی یا تبادلہ نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ کے بیان کردہ تفصیل سے مطابقت رکھنے والا یا کوئی دوسرا امریکی رہا نہیں کیا گیا۔ Pakistan firmly believes the Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تب بھی مؤثر اور قابل عمل ہے۔ مفاہمتی یادداشت نہ ختم ہوئی نہ غیر مؤثر۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ فریقین کشیدگی کا راستہ چھوڑیں گے تو امن کی واپسی اسی یادداشت سے ممکن ہوگی۔ آخر کار مذاکرات کی میز پر ہی تمام اختلافات حل ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان فریقین پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور دیتا ہے، تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ آبِ ہرمز سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی آسان ترسیل ضروری ہے۔ آبِ ہرمز میں رکاوٹوں سے متعدد ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو ایران سے جنگ میں اب تک 150 ارب ڈالرز کا بڑا نقصان۔ سرکاری طور پر یہ رقم بہت کم یعنی تقریباً 30 ارب ڈالرز بتائی گئی۔ ایران سے جنگ میں امریکہ کے 14 فوجی اور اسرائیل کے 26 باشندے ہلاک ہوئے۔ امریکی زخمیوں کی تعداد 414 اور اسرائیل کے زخمیوں کی تعداد 7800 رہی۔ ایران کا جانی نقصان 1701 رہا۔ میناب سکول کی 157 کم سن طالبات بھی شامل۔ 26500 ایرانی زخمی ہوئے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے سازش کی۔ امریکی نائب صدر کا اسرائیلی سازشوں کا انکشاف۔ جے ڈی وینس نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں مہم پر بھاری رقم خرچ کی۔ غیر ملکی اثر و رسوخ کی ایسی مہم کے باوجود وہ امریکی مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ ہزاروں فوجی بھیج کر حکومتیں گرانے کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ امریکہ کی ترجیح آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل اور گیس کے بلا تعطل ترسیل یقینی بنانا ہے۔ جو لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہیں وہ کوئی قابل عمل متبادل حل پیش نہیں کرتے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ اسرائیل امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان۔ مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دشوار گزار علاقوں میں خارجی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 129 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ اسپین کے اراگون میں جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ 4500 ہیکٹر سے زائد رقبہ متاثر۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی مسلسل کارروائیاں جاری۔ تیز ہواؤں کے باعث امدادی کارروائیوں اور مشکلات کا سامنا۔ اراگون حکومت نے لیول 2 ایمرجنسی نافذ کر دی۔ جنگلات کی آگ کے باعث 5 دیہات خالی، قریبی شاہراہ کو بند کر دیا گیا۔